ریئل ورلڈ مومن کے معزز دوستوں، ہمیشہ سے اسلام پر یہ الزام لگائے جا رہے کہ یہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ دوسرے قوموں کا خون کا پیاسا بتایا جا رہا ہے۔ اسلام کو صحیح و آتش کا پیغام دینے والی مذہب کے بجائے ایک خونخوار مذہب کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو اسلام کے برگشتہ کرنے اور مسلمانوں سے دور رکھنے کے لیے بس یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہب جہاد جیسی مقدس جنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ خون خرابہ، تباہی، بربادی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ میں رشید انصاری۔ آئیے ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے اور کتابوں کو پلٹ کر دیکھیں۔ پیغمبر اسلام جنہوں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیا وہ جنگ کی تعلیم دے سکتے؟ نہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفرت اور تباہی کا درس دے سکتے؟ نہیں۔ کیا یہ دنیا بتا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کا خون بہایا؟ آپ کے ہاتھوں سے کتنے دشمن اسلام مرے؟ ایک بھی نہیں۔ پھر بھی آپ کے زمانے میں ہی سے سارے حجاز میں اسلام پھیل گیا۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے جو عام معافی کا اعلان کیا، اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ دراصل یہ آپ کا حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو رہی تھی اور وہ مذہب اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ آپ نے طاقت، حکومت، تلوار کے زور پر اپنی بات نہیں منوائی بلکہ اپنے اخلاق عداوت، حسن سلوک کے وجہ سے لوگوں کو اس طرح متاثر کیا کہ لوگ خود بخود شوق اسلام میں قبول ہونے لگے۔ حضرت عمر کا واقعہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ آپ ننگی تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ قتل کر کے آپ کو اسلام پھیلنے سے روک دے، مگر چند قرآنی آیات سن کر دل ایسا موم ہوا کہ ہاتھ سے تلوار گری اور پھر دائرہ اسلام میں اس شان سے داخل ہوئے کہ مسلمانوں کو اپنی مضبوطی کا احساس ہونے لگا۔ آپ نے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کو دنیا کے ایک وسیع علاقے میں پھیلا دیا۔ فتح مصر کی حیثیت سے جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود آپ پیدل تھے اور گھوڑے پر ان کے غلام سوار تھے، کیونکہ ایک ہی گھوڑے ہونے کی سبب سے سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ یہ منظر جب عیسائی اور رومیوں نے دیکھا تو بے شمار لوگ اسلام قبول کر لیے۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کو عام ہونے اور دنیا کے ایک سر سے دوسرے سر تک پہنچنے میں، پھیلنے میں تلوار کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے اخلاق کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اسلام تلوار کی زور سے نہیں، مسلمانوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، نبی کی دعاؤں سے پھیلا ہے۔ اسلام کی شمع جو آج سے 1450 سال پہلے غار حرا میں روشن ہوئی تھی، اس کی روشنی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں اسلام کا اجالا نہ پہنچا ہو، وہ افریقہ کے تاریخی جنگلی یا صحرا کے علاقے ہو، یورپ کے برفانی تھر تھراتے ہوئے ملک ہو، چین کے ہستانی علاقے ہو یا ہندوستان کی سرزمین، ہر جگہ اسلام کے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیا ان سبھی نے مسلمانوں کی تلوار کی خوف سے اسلام قبول کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہندوستان پر حملہ ور ہونے والا پہلا مسلمان محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد ایسے دستور اور ایسے فرامین جاری کیے کہ یہاں کے ہندو عوام اسے دل و جان سے چاہنے لگی، اور جب ہندوستان سے وہ واپس جانے لگا تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں ہزار لوگ نے اسلام قبول کیا، وہ تلوار لے کر اس ملک میں داخل ہوئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ خواجہ صاحب کی تعلیم اور ان کا کردار تھا جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایسے بے شمار بزرگان دین سے جنہوں نے طاقت سے نہیں بلکہ اپنے حسن اخلاق سے یہاں کے لوگوں کو زیر کیا، مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئے، وہاں انہوں نے اپنی رعایا سے ایسا سلوک و برتاؤ کیا کہ آج بھی ان لوگوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔
اور تم کہتے ہو اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. نہیں، سدھر جاؤ. اسلام تو امن اور پیار، بھائی چارگی، انسانیت اور اعلیٰ اقدار کی تعلیم دینے والی مذہب ہے. اسلام کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہونا ضروری نہیں. وہ اپنے اخلاق، خوبیوں اور اپنی نیک سیرت اور شرافت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرتے ہیں. اللہ پر ایمان مسلمانوں کو ایسی طاقت عطا کرتی جن کے ذریعے وہ بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم آج سیرت مصطفیٰ پر چلیں، حضور کے کرداروں کا نمونہ بن جائے، ان کے صحابہ کے طور طریقے پر چلیں، تو ہمیں لوگوں کے اوپر زور زبردستی سے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کا کردار دیکھ کر لوگ خود بخود اسلام قبول کریں گے. تو دوستو، اسلام کو پھیلانے میں ہماری مدد کرو. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں سدھار کر کے ڈالیں گے. السلام علیکم.